حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ واقعہ جس شخصیت کے متعلق ہے وہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی. معزز سامعین کرام، یاد رکھیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور لوگوں کی کافی آپ کی طرف توجہ بھی تھی، اور کافی سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کی ہی وجہ سے راہ ہدایت پہ آئے تھے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر 4 واقعات نے بہت زیادہ متاثر کیا. ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ چراغ کو روشن کر کے کھڑا ہے. تو میں اس نوجوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، مجھے یہ بتا کہ اس چراغ کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ تو فوراً اس نے پھونک مار کے اس چراغ کو بجھا دیا، اور پھر کہنے لگا حضرت جی جہاں سے آئی تھی وہیں پہ ہی چلی گئی ہے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کی حاضر دماغی نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. اور فرماتی ہیں کہ جو دوسرا واقعہ میرے زندگی کا کہ جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، اور جب بارش رکی تو میں مسجد میں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ جس کی عمر 10-12 سال تھی، وہ بازار سے کوئی چیز خرید کے آ رہی تھی. تو جب وہ میرے قریب پہنچی تو میں نے اس کو کہا بیٹا ذرا احتیاط سے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پاؤں پھسلے اور تم گر پڑو. تو وہ کہنے لگی اے حسن بصری، اگر میں گر پڑی تو صرف مجھے میری ذات کو ہی نقصان پہنچے گا، لیکن آپ ذرا احتیاط سے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا تو آپ کی وجہ سے پورا ایک طبقہ وہ بھی پھسل جائے گا. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بچی کی یہ بات سن کے اس کے بعد میں پھر جب بھی دعا مانگا کرتا تھا تو میں خالق کائنات سے دین کی استقامت کی بھی دعا مانگا کرتا تھا. اور جو تیسرا واقعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مخنث کو دیکھا، اور اس کو جب پتا چلا کہ حسن بصری نے مجھے دیکھ لیا ہے اور مجھے پہچان بھی گئے ہیں تو وہ کہنے لگے اے حسن بصری، خدا را میرے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کو لوگوں کے سامنے راز اس پردے کو ظاہر نہ کرنا. اگر تم آج میرے عیب کے اوپر پردہ ڈالو گے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بھی تمہارے عیوب کے اوپر پردہ فرمائیں گے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس مخنث کی یہ بات سن کے اس کے بعد میں جب بھی دعا مانگا کرتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ یا خدا بند عالم، مجھے لوگوں کی عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اور جو چوتھا واقعہ معزز سامعین کرام حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس سے میں متاثر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے سامنے سے دوران نماز ایک عورت گزری جو کہ بہت زیادہ رو بھی رہی تھی، اور اس نے پردہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور سر کے اوپر اس نے سکاف بھی نہیں لیا ہوا تھا. تو جب اس بندے نے سلام پھیرا تو وہ اس عورت کو برا بھلا کہنے لگا. اس پر وہ عورت واپس آ گئی، اور آتی اور اس نے سب سے پہلے تو اس نمازی سے معافی مانگی، اور پھر کہنے لگی اصل میں اس وقت بہت زیادہ غمزدہ تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور میں شوہر کی محبت کے اندر اس قدر گرفتار تھی کہ مجھے سر پہ سقاف دینا اور پردہ کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہا. لیکن افسوس تمہارے اوپر ہے کہ تم تو اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، لیکن جو تمہاری توجہ وہ اللہ کی طرف نہیں تھی بلکہ تمہاری نظر اور تمہاری توجہ وہ میری طرف تھی. اللہ اکبر. تو معزز سامعین کرام حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان 4 واقعات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور سچی بات یہی ہے کہ یہ جو 4 واقعات ہیں ان واقعات کے اندر انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. تو بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.
اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو امید ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا یہ جو واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔